السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور آپ کے جانور بھی ٹھیک ہوں گے۔ جی حاضر ہوا ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو ہونے جا رہی ہے بہت زیادہ اہم، کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ جانوروں کو کس طرح بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، مطلب اپنے فارم پر جانوروں کو کس طرح بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، آنے والی موسمی بیماریوں سے۔ تو ایک یہ ٹاپک ہے کہ کس طرح بچا سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو آپ کے فارم پر نیا جانور آتا ہے اس کا میں پروٹوکول بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیا کریں گے جس سے اسے بیماری نہیں ہوگی، اور اس سے پھر دوسرے جانور جو بقایا آپ کے فارم پر محفوظ جانور ہیں وہ بھی اس بیماری سے بچ جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ نمبر 1 پہ جو ہے، اگر جو جانور آپ لے کے آئے ہیں اس کو آپ 8 دن کے لیے علیحدہ باندھیں گے۔ باقی جانور جو فارم پر یا بھانے پر یا گھر پر موجود ہیں ان سے اس جانور کو 8 دن کے لیے الگ باندھیں گے۔ نمبر 1 پہ یہ ہو گیا۔ نمبر 2 پر یہ ہو گیا کہ اس کے اوپر آپ کیڑے مار سپرے کریں گے، یا اس کو آپ مچھلی کے چھلکے جو ہوتے ہیں اپنا 5 سے 7 کلو پانی کے اندر 1 کلو مچھلی کے چھلکے بوائل کر لیں گے اچھی طرح، وہ چھان کر اس سے نہلا دیں گے، یا سیگاوان نیگاوان جو ساشے ہوتے ہیں اس سے، یا کیڑے مار کوئی بھی دوائی ہو اس سے جانور کو اچھی طرح نہلا دیں گے۔ نمبر 3 پر جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جو فارم پر نیا جانور آتا ہے، سفر کر کے آتا ہے، تو اس کو آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے دوائی کا بندوبست کریں۔ کس طرح کی دوائی؟ مطلب تھکاوٹ یا بخار کے لیے جو انجیکشن ہوتے ہیں جیسے ملاکسیکیم وغیرہ، ویٹافینک وغیرہ ہے، یا لاکسن انجیکشن ہے۔ بڑا جانور ہے تو 20 ml لگائیں، اگر چھوٹا جانور ہے تو 10 ml لاکسن اس کو ضرور لگائیں جب وہ بھانے پر پہنچے، تاکہ وہ تھکاوٹ اور دوسری وجہ سے اس کو بخار نہ ہو اور اس میں مطلب کسی قسم کی بیماری نہ آئے۔ کیڑے مار دوائی پلائیں اس کو، جو ہمارا 4 نمبر پہ ہے۔ ڈیورمنگ کریں اس کی ایک اچھے پروڈکٹ سے۔ سستا یا نارمل پروڈکٹ گزارے والا بالکل نہیں لینا، آپ نے اچھا پروڈکٹ لینا ہے۔ اچھے پروڈکٹ کا یہ ہے کہ آپ کا جو جانور ہے اس میں اچھی طرح صفائی ہو جائے گی۔ اگر اچھی طرح صفائی ہو جائے گی تو اس کے اپنا خون بنے گا، جو وہ خوراک ہضم کرے گا اس کے جسم کو لگے گی۔ پنچ بھی ہو سکتا ہے، وہ تھنڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ فلوکازول بھی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کا جو اچھے پروڈکٹ ہیں وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، جس سے یہ ہوگا کہ جانور کی جو اندری اوجریوں کی صفائی ہے اور آنتوں کی صفائی ہے اور جگر کی صفائی ہے وہ بالکل صحیح سے ہو جائے گی، اور جانور جو ہے وہ خوشنما رہے گا۔ نمبر 5 پہ جو ہمارا ہے ایورمیکٹن، جلد کی صفائی کے لیے۔ جلد کی صفائی کے لیے ایورمیکٹن لگائیں۔ ایورمیکٹن کافی کمپنیوں کے اچھے آ رہے ہیں، انڈیکٹن ہو گیا اور ڈیورامیکٹن ہے، اس طرح کے جو انجیکشن ہیں وہ آپ ایورمیکٹن میں وہ یوز کریں، جس سے یہ ہوگا کہ جانور میں جلد کا جو کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا، جلد پر شائن آئے گی، اور اگر اس کو کوئی پیراسائٹس ہیں، چچڑ وغیرہ ہیں، چھوٹی چچڑی ہے یا کسی قسم کی جوئیں وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ نے جانور کے مطابق کرنا ہے۔ یہ پروٹوکول سب جانوروں کے لیے، اگر بھیڑ لے کے آئے ہیں تو اس کے لیے بھی ہے، اگر آپ بکری لے کے آئے ہیں اس کے لیے بھی ہے، اگر آپ بھینس یا گائے یا بچڑا یا بچڑی یا کٹی وغیرہ لے کے آئے ہیں اس کے لیے بھی ہے۔ یہ تمام جانوروں کے لیے پروٹوکول ہے۔ اگر آپ یہ پروٹوکول سب جانوروں پر، جو بھی جانور آپ لے کے آئے ہیں کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ فارم پر جو بیماری کی ریشو ہے وہ کم سے کم ہوگی۔ نمبر لاسٹ پہ جو ہے ہمارا وہ ہے ویکسین۔ اگر آپ سردیوں میں لے کے آئیں تو سردی کی ویکسین، سردیوں میں جو بیماریاں، اگر آپ گرمی میں لے کے آئے ہیں، سمر یا ونٹر میں جو بھی ویکسینیشنز ہوتی ہیں وہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو متعدی بیماریاں ہیں، مطلب ایک جانور سے دوسرے جانور میں پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں اس کا خاتمہ ہوگا۔ اگر جو جانور آپ لے کے آئے ہیں وہ افیکٹڈ ہے ان بیماریوں سے تو وہ بیماری ختم ہو جائے گی آپ کے ویکسین کرنے سے۔ اگر وہ افیکٹڈ نہیں ہے، آپ کا جو فارم پر موجود جانور وہ افیکٹڈ ہے تو اس سے بیماری اس نئے آنے والے جانور میں ٹرانسفر نہیں ہوگی۔
تو ان ویکسینیشنز کا بہت فائدہ ہوتا ہے، ویکسینز کا آپ خیال کریں گے، یہ اگر آپ سٹیپس فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جانور بھی محفوظ رہے گا اور آپ کا جو فارم ہے وہ بہت زیادہ انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو لائک، فالو اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔